وادی کشمیر کے بلند پایا صوفی بزرگ حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ عالیہ واقع پکھر پورہ بڑگام میں منعقد ہوئی، جس میں وادی کشمیر کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے مرد و زن عقیدت مندوں کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ عرس پاک کے دوران یہاں روح پرور مجلس منعقد ہوئی اور لوگوں نے صوفی بزرگ کے تئیں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ پکھر پورہ بڑگام میں واقع اس ولی کامل کی زیارت گاہ کے ساتھ کشمیری عقیدت مندوں کو صدیوں سے والہانہ عقیدت رہی ہے اور وادی کے اطراف و اکناف سے عقیدت مند اس زیارت گاہ پر حاضری دیتے رہے ہیں۔ حضرت علمدار کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ اور برگزیدہ خلفاء سے تعلق رکھنے والے سید علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ریشی طریقے کی کشمیر میں آبیاری کر کے اسلام کی بیش بہا خدمت کی۔ جناب حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا دن عرس مبارک سالانہ منایا جاتا ہے، جس کی کم سے کم 750 سال ہو گیا وہاں سے ہی منایا جا رہا ہے۔ اس لیے یہاں کشمیر کے کونے کونے سے یہاں لوگ آتے ہیں۔ یہ کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، یہ زیارت عالم پکھر پورہ مشہور معروف ہے سارے ہندوستان میں۔ تشدد کی عمر مختصر ہوتی ہے اور عدم تشدد کی طویل۔ تصوف کی ابتدا ہی عدم تشدد اور اہنسا کے فلسفے کے ساتھ ہوئی تھی، لہذا اسے ساری دنیا میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ کشمیر میں اسلام اور تصوف کا آغاز تقریباً ایک ساتھ ہوا اور صوفیہ کو یہاں اس لیے قبولیت حاصل ہوئی کہ وہ عدم تشدد کے حامی اور پیام امن کے علم بردار تھے۔ وہ دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے تھے، انسانیت میں یقین رکھتے تھے اور ہر دکھی انسان کی مدد کرنا اپنا فریضہ سمجھتے تھے، خواہ وہ کسی بھی مذہب و مسلک اور ذات و نسل یا زبان و تہذیب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ انہی برگزیدہ حیثیتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پکھر پورہ میں خانقاہ فیض پناہ حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور چرار شریف میں حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت گاہ اور صوفی بزرگوں کی درگاہیں اور مزار جموں کشمیر میں امن، ترقی، خوشحالی، صدیوں سے قائم آپسی بھائی چارے اور ہم آہنگی کے مرکز رہے ہیں۔ اس زیارت شریف میں جو کہ قصبہ پکھر پورہ کے حسین سرزمین میں ہے، اس زیارت شریف پر بلا لحاظ مذہب و ملت ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اور فیض حاصل کر کے چلے جاتے ہیں۔ کسی کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کسی کو کوئی مہلک درد ہوتا ہے، تو یہاں انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے اور اس دربار میں حاضر ہونے سے ان کے ہر مشکل کا آسان ہو جاتا ہے۔ کشمیر میں صوفی بزرگوں کی اسلامی تعلیمات سے تہذیبی انقلاب برپا ہوا۔ کشمیر میں تصوف کی آمد نے حالات کے دھارے کو بدل ڈالا اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا۔ اس کے بعد کشمیر کی تہذیب بدلنے لگی اور ہر شے پر روحانی اثرات مرتب ہونے لگے۔ یہ محض روحانی نہیں بلکہ ثقافتی، معاشرتی اور لسانی انقلاب بھی تھا۔
اس کے بعد یہ کشمیر کے حالات جس رفتار سے بدلے وہ بھی کم حیران کن نہ تھا۔ وادی کشمیر کے صوفی بزرگان دین کے عقائد و اعمال نے عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ انہوں نے اپنے آرام و آسائش کا خیال کیے بغیر اللہ کی مخلوق کے لیے کام کیا، مسجدیں بنوائیں، خانقاہیں تعمیر کرائیں، لنگر جاری کیے، مسافر خانے بنوائے اور عوام کو فائدہ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ دین کی بنیاد اگر تشدد پر ہوتی تو یہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا، مگر اس کی بنیاد عدم تشدد، انسانی مساوات، بھائی چارے، اخلاق اور محبت پر قائم ہے۔ آج کل کا انسان، نوجوان، چاہے وہ بزرگ ہو چاہے بچہ ہو، ہمیشہ پریشانی رہتا ہے، جیسے کہ دعا ان کی قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے دل بہت سنگلات ہو گئے ہیں۔ جب یہاں زیارتوں پر آتے ہیں تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، تو اوپر والا ہماری دعائیں قبول کرتا ہے بذریعے ان بزرگوں کی وجہ سے۔ اے میرے خدا تو سمجھ، مجھے غیر نہ تو سمجھ۔ انسانی سماج اور جنگل راج میں یہ واضح فرق ہے کہ انسانی سماج کا ایک دستور ہوتا ہے، جبکہ جنگل میں کوئی قانون نہیں چلتا۔ ہر طاقتور جانور کمزور جانور کو کھا جاتا ہے، مگر انسانی معاشرے میں ایسا نہیں چل سکتا۔ انسان کو بقائے باہم کے دستور پر چلنا پڑتا ہے اور جیو اور جینے دو کے مطابق زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ یہ حق پورے مہذب سماج کا ہے۔ اسلام نے دیگر مذاہب کے احترام کا درس دیا ہے اور اپنے ماننے والوں کو دوسرے مذاہب کے پیرووں کے ساتھ بڑی ہی رحم دلی اور رواداری کی بڑی فراخ دلی کے ساتھ تعلیم دی ہے۔ تیرے راستے میں چلا تو ہے کہاں، تیرے بن کیا زندگی، تو جہاں میں وہاں۔ ہارس نندر پیم یامت پوگوم کارس دوہ آمن گرنز اخ۔ زندگی بھر خواب غفلت تھا، بڑھاپا آ گیا، وقت عمر بے عملی کو دیکھنے کا آ گیا۔ میرا روح اب تو کر عطا